سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ٹھنڈ کے مارے کب کب کی بند گئی تھی اس کی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی اس نے۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس ستم گڑھ کی طرف چلی جاتی جو اسے ٹھنڈی کارپیٹ پر پٹھا کر خود نرم گرم بستر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ جو کبھی اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا وہ اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا تھا، دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ دانیل نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس شخص کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ خوابوں کے پائیدان ان لڑکیوں کی دست دست میں ہوتے ہیں، وہ خواب سجائی جاتی ہیں، ان دیکھے راستوں پر محبت کی انگلی پکڑے چلی جاتی ہیں اور یہی خوابوں کے دیس تاعمر رلاتے ہیں۔ وہ دانیل جمشید علی تھی، خواب نگر کی شہزادی۔ اس کے خواب بے لگام گھوڑے تھے جو خواب نگر میں دوڑتے پھرتے تھے۔ اس کی خوابیدہ آنکھوں نے برسوں شہزادے کی راہ تکی تھی اور پھر شہزادہ آیا اور اس میں کھو گیا۔ خواب نگر کی وہ شہزادی خوابوں کی راہ کی مسافر بن گئی اور پھر چھن سے خواب ٹوٹا۔ شہزادے نے ظالم دیو کا روپ دھار لیا۔ اذان کی آواز نے اس کی سوچوں پر بند باندھے۔ کپکپاتی ہوئی وہ اٹھی، تھکاوٹ اور سردی سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کھڑکی کے پاس آئی، تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ کاظمی حویلی کے سامنے ہی مسجد تھی۔ وہ اذان کی آواز رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ مرغ اذانیں دے رہے تھے، چرند پرند اذان کی آواز کے ساتھ اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے تھے۔ اذان ختم ہو چکی تھی پر وہ برابر کرتی دوپٹہ سر پر اوڑھے وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے دوپٹہ صبح سے صحیح سے اوڑھا، جائے نماز ڈالی اور نماز کی نیت باندھی۔ ہاتھ قدر سردی سے نڈھال ہوتا، جسم اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، آنسو سے چہرہ تر تھا۔ نماز پڑھ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آنسو نے ہچکیوں کا روپ دھار لیا تھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسکیاں بڑھ رہی تھی کہ آواز سے رونے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بھائی کی زندگی کی جنگ جیت جاؤں۔ سوجی ہوئی آنکھیں بخار کی حدت سے بند ہو رہی تھی۔ میرا بھائی بہت معصوم ہے، اس پر لگے الزام کو غلط ثابت کر میرے اللہ۔ اس کی پھر سے ہچکی بن گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کئی لڑکیاں ایسی ہوں گی جو اس سے بھی بڑے بڑے ظلم کا شکار ہوں گی۔ بس میرے اللہ میری ہمت مت توڑنا، مجھے مضبوط کر دے۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی، اس سے مزید بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہاتھوں کو منہ پر پھیرتی اس نے آنسو صاف کیے، جائے نماز لپیٹ کر دراز میں رکھی اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ بخار کی شدت اس کے انگ انگ کو توڑ رہی تھی۔ تپتے جسم، درد سے پھٹتے سر کے ساتھ وہ غنودگی میں چلی گئی۔ خالہ جان سنبھالے اپنی ڈرپوک بیٹی کو، چھوٹی چھوٹی بات پر رو دیتی ہے وہ۔ بمشکل اس کے خوف پر قابو پاتا اسے گھر تک لایا تھا۔ کون ڈرپوک؟ ہاں ڈی جے، کسی سے نہیں ڈرتی سمجھے۔ اپنے لیے ڈرپوک کا لفظ سن کر وہ اپنی پرانی جون میں لوٹ آئی تھی۔ ایکے اور ڈی جے کی ماں مسکرا اٹھی۔ وہ ایسے ہی تھی، کسی بھی فیس سے پل بھر میں نکل آتی اور کبھی مہینوں لگ جاتے۔ خالہ جان آپ کی ڈی جے اب نارمل ہے آئی تھنک، ایکے نے ڈی جے کو چھیڑنے کے لیے کہا۔ ماں آپ دیکھ رہی ہیں اسے، مجھے یعنی کہ ڈی جے کو اب نارمل کہہ رہا ہے۔ LLB کی اسٹوڈنٹ کو، مستقبل کی نام گرامی وکیل کو۔ ڈی جے اپنی ماں کی طرف دیکھتی حیرانی سے بولی۔ وہ مسکرا دی، ان کی نوک جھونک لگی رہتی تھی۔ تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں خالہ جان؟ اس نے ڈی جے کو مزید چڑھایا۔ تم نہ مجھ سے بات مت کرو، اپنے سامان کا بیگ وہی پھینکتی، وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ایکے کا جاندار قہقہ لاؤنج میں گونجا، دانین دانین۔ نیم غنودگی میں اس نے اصابر کی آواز سنی۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر پلکیں من من کی ہو رہی تھی۔ دانین اٹھو، ناشتہ بنا کر دو۔ وہ اس سے جھنجھوڑ رہا تھا مگر اس کا جسم تو ہلنے سے انکاری تھا۔ پھر سکوت چھا گیا، اسے لگا اصابر چلا گیا ہے مگر چہرے پر پڑتے پانی کے سیلاب نے اس کے تمام حسیات کو جگایا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی،
اصاور پانی کا حالی جگ لیے کھڑا تھا جو سارا کا سارا باس اس پر پھینک چکا تھا۔ پہلے ہی وہ بخار کی حدت سے دہک رہی تھی، بھیگے وجود نے اس پر مزید کپکپی طاری کر دی تھی۔ بامشکل پلکوں کو اٹھا کر اس نے ظالم دیو کی طرف دیکھا جو پورے جہاں کی سختی اپنے چہرے پر لیے کھڑا تھا۔ مہارانی صاحبہ، نیند پوری ہو گئی ہو تو ناشتہ بنا دو۔ جگ کو میز پر پٹھا تھا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا، نیم بے جان وجود کو گھسیٹتی شال اوڑھ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں پہنچی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ناشتہ بنایا وہ لے کر کمرے میں پہنچی۔ ناشتہ کر لیں، ٹرے ٹیبل پر رکھی، پرفیوم کی بوتل واپس ڈریسنگ پر رکھتا وہ آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ چائے دو، سلائس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ جلدی سے دانیل نے چائے کا کپ اٹھایا، اس کی طرف بڑھایا۔ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپا اور چائے چھلک کر اصاور کے پینٹ پر گر گئی۔ اصاور کا میٹر گھوما۔ جاہل عورت، تمیز نہیں ہے تجھے؟ اصاور کا لہجہ وحشیانہ تھا، وہ سہم گئی۔ سوری، آواز کپکپائی۔ سوری مائی فٹ۔ اسے زور کا دھکا دیتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ دانیل کا سر بیڈ کی پائنتی سے لگا، روح کے گائل، اب وہ جسم کی بھی گائل ٹھہری۔ ہاتھ سر پر لگا کر دیکھا تو خون بہہ رہا تھا، اس کی سانس ساکت ہوئی، وہ ڈر گئی تھی۔ پینٹ بدل کر وہ باہر نکلا، بغیر اس پر نظر ڈالے پاؤں کی ایک مزید ٹھوکر بیڈ کے پاس بیٹھی، جس حواب نگر کی شہزادی کو مارتے ہوئے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا آفس روانہ ہو گیا۔ بہتے خون کو دیکھتی وہ رو پڑی تھی، ماضی کی ایک یاد آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ بیبی پنک پاؤں تک آتی فراق ماں کی صورت میں بالوں کو دونوں کندھوں پر پھیلائے وہ اپنی دوست کی شادی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ اصاور لینے آیا تھا اسے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی دانیل کی وہی سارے انجام دیتا تھا۔ پوری طرح سے تیار ہو کر اس نے چوڑیاں پکڑی اور پہننے لگی۔ ایک چوڑی اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، ہاتھ کی پشت پر چھوٹی سی خراش آئی اور خون کا ننھا سا قطرہ ابھرا۔ خون دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو، اس نے زور سے چیخ ماری۔ لاؤنج میں بیٹھے اصاور، سعدی اور اس کی ماں گھبرا گئی، بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کو پہنچے۔ کیا ہوا؟ سعدی جلدی سے اس کے پاس پہنچا، لہجہ پریشان تھا۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی، اس کے آنسو نکلنے کو بے تاب تھے، دکھاؤ مجھے۔ اصاور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چوٹ چھوٹی تھی مگر اصاور کو اسے تکلیف دینے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پریشان کرتی تھی۔ سعدی، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، اس نے اس کا۔ اصاور نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑے، سعدی کی طرف دیکھا، وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ جب تک اس کی پٹی نہیں ہوگی، دانیل کی چیخیں گھر بھر میں گونج رہی تھی۔ پٹی ہوئی تو وہ چپ ہوئی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ویسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے بہت چوٹ لگ گئی ہو۔ پریشان مت ہو بیٹا، اتنی بڑی چوٹ نہیں، اس کی ماں نے اصاور کو مطمئن کیا۔ اماں، مجھے آرام کرنا ہے۔ چھوٹے سے زخم سے اس کو کمزوری ہو گئی تھی اور شادی نہیں جا رہی، دیکھے خراب طبیعت ہے اس کی۔ سعدی اور اصاور بیک وقت بولے۔ دانیل نے مسکرا کر ماں کو دیکھا جو سر جھٹکتی مسکراتی ہوئی باہر چلے گی۔ سر میں درد کی ٹیس شدت سے ابھری تو وہ ماضی کی جانچ سے باہر آئی۔ اس کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، سر اچھا خاصا پھٹ چکا تھا، خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی مگر وہ تو بے ہوش تک نہ ہوئی، مرتی کیا؟ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ سر سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، ماں باپ کے گھر چھوٹی سی چوٹ پر گھر سر پر اٹھا لینے والی لڑکی سسرال میں بڑی سے بڑی چوٹ بھی چپ کر کے سہ جاتی ہے۔ دوپٹے سے بے دردی سے اس نے چوٹ کو رگڑا، زخم مزید رسنے لگا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کر منہ دھو کر کچن میں گھس گئی۔ دن بھر نوکروں کی طرح اس سے کام لیا جاتا تھا، اب درد محسوس کرنے کا وقت کہاں تھا اس کے پاس۔ دانیل، ناشتہ بناؤ جلدی سے میرے اور ماما کے لیے، اور ہاں مجھے پوریاں اور ماما کو آلو کے پراٹھے بنا دو۔ سائرہ اپنا فرمائشی پروگرام لے کر حاضر ہوئی، اس کی چوٹ دیکھی اور مسکرا دی، اس کے درد پر سکون ملتا تھا اسے۔ جی آپ جائیے، میں بنا کر کمرے میں بھجواتی ہوں۔ بہار کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں شل ہو رہی تھی۔ پانی پیتی؟ سائرہ نے ایک نظر اسے دیکھا، ہاتھ میں پکڑا گلاس نیچے پھینک دیا، کانچ کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ دانیل نے سہم کر سائرہ کو دیکھا، کانچ سمیٹ لینا ایک ادا سے مسکراتی سائرہ کچن سے چلی گئی۔ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ بنایا، پھر لے کر کمرے میں پہنچی۔ سائرہ اور اس کی ماں بیٹھی ٹی وی انجوائے کر رہی تھی، اس پر نظر پڑتے بھابھی کا مسکراتا چہرہ پتھر ہوا، لب بھینچ لیے، آنکھوں میں غصہ، نفرت، حقارت، جانے کیا کچھ در آیا۔
دانین کو لگا وہ 1 منٹ اور جہاں رکی تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ سانس بند نہ بھی ہوا بھابھی سے کچا کھا جائیں گی۔ ٹرے ان کے سامنے رکھتی وہ جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچی۔ ٹوٹے کانچ کو وہ فراموش کر چکی تھی جو سیدھا اس کے دائیں پاؤں میں گھسا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ مارے درد کی اس کی حالت خراب ہوگی۔ اس کا دل داڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر وہاں اس کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جو کہتا تھا کبھی کہ آنسو نہیں آنے دوں گا، آنکھوں میں وہ شخص پتھر ہو چکا تھا۔ چچی ناشتہ وہ سومو کو بریک لگا۔ اس نے کچن میں سسکتی ہوئی دانین کو دیکھا۔ پاس پڑے جھاڑو سے کانچ کو ایک سائڈ پر کرتی وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بے آواز ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چچی سومو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ دانین آگ بنی ہوئی تھی۔ بخار نے اس کے جسم کو تپا دیا تھا۔ چچی بخار ہے آپ کو تو؟ سومو پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا سومو، ٹھیک ہوں میں۔ دانین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو سومو کو جھٹکا لگا۔ اس کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ چچی یہ سب کیا ہے؟ بخار، سر اور پاؤں سے خون۔ سومو کا لہجہ بھیگا۔ کچھ نہیں سومو، یہ کانچ لگ گیا تھا پاؤں میں۔ وہ مسکرائی۔ نم آنکھوں سے مسکرانا اذیت کی انتہا تھی۔ شخص نے ہاتھ اٹھایا پر سومو کے لہجے میں دبا دبا غصہ دہرایا۔ چلیے آپ میرے ساتھ ہاسپٹل۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی یا کچھ ہو گیا آپ کو تو؟ سومو پریشان تھی۔ اس کے لیے بے فکر ہو؟ سومو بہت ڈھیٹ جان ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ سومو کے اتنے فکر پر اس کا لہجہ بڑھا گیا۔ چچی میں کچھ نہیں سنوں گی، چلیے میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتی ہوئی بولی سومو کام ہے مجھے، کچھ دیر بعد چلیں گے۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر سومو پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ جلا ہوا ہاتھ، زخمی پاؤں، پھٹا ہوا سر اتنا درد کر رہے تھے کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور انکل گاڑی نکالے۔ سومو نے ڈرائیور کو آواز دی جو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سوری چھوٹی بی بی، ساور صاحب کا حکم ہے دانی بی بی کو کہیں نہیں لے کر جانا۔ ڈرائیور کی بات پر سومو کو عقل آ گئی۔ دانین کا دل ڈوبا۔ دل نے وہ پانی رسنا شروع کیا جو آنکھ سے نکل کر آنسو کہلاتا ہے۔ صحیح ہے مت لے کر جائیے آپ، میں خود لے جاؤں گی۔ فرنٹ ڈور کھول کر سومو نے دانین کو بٹھایا، پھر گھوم کر ڈرائیور کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ سے چابی کھینچی۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بگا کر لے گئی۔ پیچھے کھڑا ڈرائیور اساور کے غصے سے ڈر گیا۔ جلد سے اساور کو کال ملائی۔ صاحب وہ سومو بیٹی دانین بی بی کو لے کر کہیں چلی گئی ہیں۔ صاحب رکا تھا وہ مجھ سے چابی لے کر خود ڈرائیو کر کے چلی گئی۔ معاف کر دے صاحب۔ ڈرائیور کو اچھی خاصی شاید سنائی گئی تھی۔ وہ ڈر گیا تھا۔ صاحب اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ دوسری طرف سے کار کاٹ دی گئی تھی۔ کرے کوئی بڑے گوئی۔ ڈرائیور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ ڈی جے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ہاسٹل سے گھر آ کر اس کا یہی تو کام ہوتا تھا، کھانا پینا اور سو جانا۔ پراٹھوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ گرما گرم پوریاں راشدہ بیگم اماں بھی کے ساتھ تل رہی تھی۔ پراٹھوں کی مہک اسے لگی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی کھانے پینے کی۔ وہ بہت شوقین تھی۔ چھلانگ لگا کر بیٹھ سے اتری، بکھرے بالوں کو کیچڑ میں جکڑتی بغیر منہ دھوئے وہ کچن کی طرف بھاگی۔ یاہو پوریاں وہ خوشی سے چہکتی ماں بھی کے گلے لگ گئی جو ان کی ہاں برسوں سے نوکرانی تھی۔ اب وہ اس گھر کا فرد بن چکی تھی۔ خبردار ہاتھ لگایا تو پہلے حلیہ درست کرو۔ پراٹھا تلتی راشدہ بیگم نے چمٹا اس کے الٹے ہاتھ پر مارا۔ اف ماں بعد میں ہو جائے گی فرمائش نا پلیز، ابھی کھانے دیں۔ اس نے ہاتھ پوریوں کی طرف بڑھایا۔ ڈی جے جاؤ اس بار راشدہ بیگم نے باقاعدہ آنکھیں نکالی۔ ڈی جے نے رونی سے صورت بنا کر ماں کو دیکھا، باہر سے آتا ایک اس کے تاثر دیکھ کر ہنس پڑا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ ایک کچن میں ہی چلا آیا۔ زبردست سا ناشتہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم کیا صبح سویرے یہ سوکھا بوتھا لے کر پہنچ جاتے ہو؟ بڑے کوئی آئے انسان ہو۔ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ دوبارہ سے پوریوں کی طرف بڑھایا۔ راشدہ بیگم نے چمٹے کا کاری وار کیا تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ ریاض مطلع ابر آلود کیوں ہاں؟ ایک مسکرایا۔ وہ شرف پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ جو تمہارا مطلع ہے کھا کر پھٹ جائے گا مگر کھانے سے باز نہیں آئے گا۔
اما بی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ایک کا کہکا بے سہتا تھا۔ اما بھی ڈی جے کو صدمہ ہوا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں اما بھی، تھوڑا اپنے وزن پر دھیان دو، پھٹنے کو بےتاب ہی ہو۔ راستہ بیگم نے بھی اسے چھیڑا۔ آپ میں اسے کوئی مجھ سے بات مت کرے۔ منہ پھلاتے وہ پاؤں پٹھاتے کمرے میں گھس کر مائن کر گئی۔ وہ حالہ وزن کی بات پر وہ ناراض ہو جاتی ہے، نہ کیا کریں۔ ایکے کو برا لگا تھا یوں اس کا مذاق بنانا۔ کوئی ناراض نہیں ہوتی، ابھی پوریوں کی خوشبو پا کر بے صبری دوڑتی چلی آئے گی۔ اما بی نے کہا تو ایکے اور راستہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ مری کی ٹھنڈ تو ویسے ہی ہڈیوں کو چیرتی ہے، اوپر سے دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہلکی فضا میں پھیلی ہوئی تھی، آسمان نے چاند کو اپنے اندر سمویا تو دن کی سفید چادر نے دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسے میں لارنس کالج مری کے اسٹوڈنٹ بستروں میں دب کے ہوا بہر گوش مزے لے رہے تھے۔ وارڈن جہاں داد کی کڑک آواز پر سب آنکھیں ملتے بستر چھوڑ کر واش روموں کو بھاگے۔ سردی سے بچنے کے لیے اوپر نیچے جلدی شرٹیں چڑھا کر گراؤنڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابے سعدی، تو نے پھر میری بنیان پہنی؟ چھٹی کے بعد تجھے پوچھتا ہوں۔ لائن میں لگے لڑکے بھاگ رہے تھے، ان میں ہی بھاگتے ہوئے امان دبی آواز میں گرایا، کیا یار، تیری بنیان میری بنیان اور میری بنیان بھی میری ہی بنیان۔ سعدی نے اسے چھیڑا، یہ ایڈوانس تھا۔ امان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے کمر میں دھمکے مارا، باقی ادھار تیری تو۔ سعدی اس کی طرف بڑھا۔ سعدی رانا اور امان کاظمی۔ وارڈن جہاں داد کی آواز پر سعدی کا امان کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا۔ تم دونوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے پورے کالج کے۔ کل بھی سیکنڈ ایئر کے شفیق نے تم دونوں کی شکایت کی ہے۔ وارڈن جہاں داد کی آواز کڑک اور اتنی تیز تھی کہ بندہ سن کر 2 قدم پیچھے کھسکتا۔ اس چھبو کو بھی زبان لگ گئی۔ امان بڑبڑایا۔ سعدی نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا بول رہے ہو، اونچا بولو۔ وارڈن جہاں داد اپنی ازلی انداز میں بولا۔ سوری، ایک لفظی ادائیگی دونوں نے بیک وقت کی اور سر جھکا کر منہ پر معصومیت طاری کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی جانے دے رہا ہوں، اگلی بار پرنسپل کے پاس لے جاؤں گا۔ اپنی کڑک آواز میں وارڈن جہاں داد نے انہیں وارن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کھڑے کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ کی ہنسی چھوٹی، لیکن آج بہت بے آبرو ہو کر وارڈن کے شرٹ سے ہم نکلے۔ امان نے غالب کے شعر کو بگاڑتے ہوئے سر دابڑی۔ چل بیٹا، اسمبلی میں نہ پہنچے تو پرنسپل نے بہت بے آبرو کر کے ہمیں کالج سے نکالنا ہے۔ سعدی نے بھی سرد آبڑی۔ دونوں شکل پر شیطانی معصومیت سجا کر سر جھکائے گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔